क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और जायदाद बनाना है? और अगर है तो हमारे वालिदैन ये सब कुछ क्यों छोड़ा है? भूले नहीं क्यों कुर्बानियां दी जान की, माल की, जॉब्स की, कैरियर्स की, अपने प्यार करने वाले रिश्तों की, अजीज़ो क़रीब की? किसके लिए? कभी सोचा? मट्टी की मोहब्बत। सदियों कौमें हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगती हैं कि उनको आज़ादी मिले, फिर भी बहुत सारी कौमें इस नेमत से महरूम रहती हैं। मैं और आप वो खुश नसीब लोग हैं जिनको ये आज़ादी विरसे में मिली। मैंने तो इसके लिए कुछ नहीं किया। रह गर्म लहू ये शाम सहर, अभी करना है हमें आगे सफर। मैंने इस मुल्क को क्या दिया? इस मुल्क ने मुझे पनाह दी, मुझे पाला, मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी। मैंने इस मुल्क को क्या दिया? कभी सोचा? हमें आगे सफर, माजी की मुसाफत भूले नहीं। आज़ादी मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है। आज़ादी को बरकरार रखना, इज्जत के साथ इसको कायम दायम रखना, ये किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होता है। क्या हम इस इम्तहान में पूरा उतर सकेंगे? कहीं हम अपने फ़ायदे के लिए इस मुल्क की आज़ादी को दांव पर तो नहीं लगाएंगे? क्या पाकिस्तान ने हमें एक माँ की तरह नहीं पाला? अमीर, गरीब, सात पात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सबको पाला, सबको पनाह दी। क्या किसी इंसान की गैरत गवारा करती है कि वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ और बर्बाद होता हुआ देख सके? की मोहब्बत भूले नहीं, हम कोई शहादत भूले नहीं। दोस्तों, मुल्क से मोहब्बत वही कर सकता है जो ये जानता है कि उसके बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी। दुख झेल चुके, सुख बांट चुके, जो वक्त कड़ा था काट चुके। दुख झेल चुके, सुख बांट चुके, जो वक्त कड़ा था काट चुके, अपनों की रफाकत भूले नहीं। आइए मिलते हैं उन बुजुर्गों से जिन्होंने पाकिस्तान को बसाया, पाकिस्तान को अपनाया, इस शनाख्त को अपनाया फख्र के साथ। क्या आपको और मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है जिस तरह के इनको है? आइए देखते हैं मैंने पाकिस्तान बनते देखा। की मोहब्बत भूले नहीं, भूले नहीं, भूले नहीं, भूले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नजम शराज अर्रहमानिर्रहीम.com के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश है कि इन हालात में जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, हमारा मुल्क, हमारा घर, अच्छी बात आप तक पहुँचाई जाए, अपनी भी हिम्मत बढ़ाई जाए, आपकी भी हिम्मत बढ़ाई जाए। 14 अगस्त 1947 हम सब इस तारीख से वाकिफ़ हैं। 27वीं रमज़ान की शब, 27वीं रमज़ान का दिन, एक मुबारक दिन, एक मुबारक रात, जिस दिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़ारों लाखों इंसानों के ख्वाब को एक वक्त में, एक ही दिन में पूरा कर दिया। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, हम सारी ज़िंदगी ये ख्वाब देखते हैं, एक इंसान, एक फैमिली, एक शख्स, कि कभी अपना घर होगा, अपनी छत होगी, अपनी चार दीवारी होगी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें इज़्ज़त से रहेंगे, उसमें सुख की नींद सोएंगे, बच्चे उसमें पले बढ़ेंगे, अपना एक मुकाम होगा। नाज़रीन, ये एक इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने उस दिन लाखों इंसानों का ये ख्वाब पूरा कर दिया। ये किसी एहसान से कम नहीं है। इस पर आज बात होगी। नाज़रीन, जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ, अपने अज़ीज़ अकारिब रिश्तेदार, अपनी जायदादें, प्रॉपर्टीज़, अपने जॉब्स, अपने कैरियर्स, अपना पैसा, माल, अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी एक मिनट में छोड़ दी, एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर। तो ज़मीन तो वो भी थी जहाँ वो पहले रह रहे थे। तो आखिर इस ज़मीन में कैसी बात थी जिसका नाम था पाकिस्तान? ये हमने किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन आज हम लाइव उन्हीं लोगों की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे कि वो क्या जज्बा था, वो क्या सोच थी, क्यों दी ये कुर्बानियाँ। नाज़रीन, जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी,
وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اور وہ ہمارے اپنے ہی تھے، ہمارے اپنے ہی، جن کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میرے آپ کے والدین، ہمارے بزرگ۔ آج ہم ان سے، جو بزرگ آج بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، اپنایا، اس شناخت میں پرائیڈ فیل کیا، اس آئیڈینٹی کو پوری دنیا میں روشناس کرایا۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں جب پاکستان کو ان حالات میں دیکھتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی اقتدار ہو، کسی کا بھی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بے لوث عوام کی، سب لوگوں کی، نیچے سے اوپر تک سب کی عزت ملی ہے ہر دور میں۔ انہوں نے پاکستان کو صرف دیا ہے، پاکستان سے لیا نہیں ہے، اس لیے ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس آئے ہیں کہ ان سے ان کے دل کی کیفیت جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ ثریا وجیہہ، السلام علیکم۔ جی وجیہہ کیسی ہیں آپ؟ میرے بچے، ہم تو اچھے ہیں، زندہ ہیں، ناک بند ہے، عمر زیادہ ہے، مگر جو ابھی آپ باتیں کر رہے تھے اس نے میرے دل کو تھوڑا سا زخمی کیا۔ بتاؤں کہ کیوں ہوا؟ پاکستان، اللہ میاں اس کو سلامت رکھے، میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے اور پورے شعور کے ساتھ بنتے دیکھا ہے۔ کہاں ہماری غلطی ہے، کہاں اوروں کی دشمنی ہے، کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں، کہاں اوروں کی سازشیں ہیں۔ میں نے پورے عوامل کے ساتھ اس ملک کو بنتے دیکھا ہے، لیکن دعائیں ہیں ہزاروں لاکھوں الرحمن الرحیم کو دے، آپ کو دے، آپ جیسے ملک کے نوجوانوں کو دے، کہ جو اس پورے احساس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو بچانے یا پاکستان کو تعمیر کے لیے لازمی ہے۔ میں لازمی کا لفظ استعمال کروں گا۔ ایک ڈیووشن، ایک کیفیت، نام بھی الرحمن الرحیم ہے، سپرلیٹو ٹینس ہے عربی کی، الرحمن بھی الرحیم بھی، اور ہم کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک 26-27 سال کو اسٹرگل مسلم لیگ کی، قائد اعظم کی، ان کے ساتھیوں کی، اور ایک ملک وجود میں آ گیا جہاں آج ہمارے بچے لوگ رہ رہے ہیں۔ دنیا جاننے لگی ہے کہ پاکستان کیا ہے، اور دنیا مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے۔ لیکن میں پاکستان کو دشمنوں کو برا نہیں کہوں گا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ جی، اس لیے برا نہیں کہتی ہوں کہ یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، تو بیٹا انہیں اپنے ملک سے محبت ہے، اپنی زمین سے محبت ہے، اپنے دین سے محبت ہے، اپنے مذہب سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت ہے، اور وہ ہم کو انڈو کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ہر کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش سب نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صلاحیت نہیں ہے اچھائیوں کو سمجھنے کو۔ میں ان اقوام کو، ان مذاہب کو برا نہیں کہوں گی جو ہمارا، مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی۔ بھئی انہیں اپنے لوگوں سے محبت ہے، صحیح بات ہے، اپنے مذہب سے محبت ہے، اپنی روایتوں سے محبت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کو اللہ نے ایک بے بہا ملک دیا۔ دریاؤں کو دیکھیں آپ، پھلوں کے باغات دیکھیں، ارے بازاروں کو دیکھیں، آپ کو ایسے پھلوں کے بازار دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئیں گے جیسے پاکستان میں اللہ نے دیے۔ آپ باغات کو دیکھیں، آپ جنگلات کو دیکھیں، آپ دریاؤں کو دیکھیں، اور آپ اس عام آدمی کو دیکھیں جو ہر طرح کی تکلیف سہ رہا ہے، مالی پریشانی، ملازمتوں کا نہ ہونا، روٹی رزق کا مہیا نہ ہونا، غیر محفوظ زندگی، کوئی پتہ نہیں کب کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور کھڑے کھڑے مر جائیں۔ اب تو ملک اس کیفیت میں آ چکا ہے جہاں زندگی کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، کہ بھئی ہے تو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کے باوجود
اگر پاکستان ابھی تک سلامت ہے تو میں ابن خلدون کے اس نظریے کو یہاں پہ نل اینڈ وائز کر رہا ہوں. میں ابن خلدون میں مقدمہ ابن خلدون پڑھا، اس کے مقدمے میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ 800-900 سال پرانی بات ہو گئی. ابن خلدون دنیا کا پہلا ہسٹورین بھی ہے، وہ بھی ہے، ہیومینیٹیرین بھی ہے، انالسٹ بھی ہے، اور بہت سے خوبیاں ہیں اس میں جو ایک مورخ کے لیے بہت ضروری ہے. وہ لکھتا ہے کہ کسی بھی نظریاتی یا آئیڈیالوجیکل سلطنت یا حکومت کی عمر 60 برس سے زیادہ نہیں ہوتی، جو پاکستان میں ہو چکے ہیں. میں نے تو بیٹے جب یہ پڑھا میں تو ہل گئی کہ بس لکھا ہوا ہے اور اپنے ملک کے حالات بھی ایسے. مگر پھر بعد میں جب میں نے کلام پاک میں دیکھتی ہوں، تواریخ دیکھتی ہوں، تو اس میں جو شہادت عظمیٰ کا جو تصور ہے ابھی تک پاکستان کو اس نے بچایا ہوا ہے. کیا فوجی، کیا عام آدمی. میں نے 2 جنگیں دیکھی ہیں، 65 والی، ستمبر والی، 71 تھا، 70 تھا. جو ڈیووشن غریب آدمی، امیر آدمی، چھوٹا آدمی، منجلا آدمی دیکھنے میں آیا وہ ناقابل بیان ہے. ابھی آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کیا کیا تم بچوں نے، ناقابل یقین. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میری اس نا امیدی کو امید کو شکل دیتی ہیں. تو اللہ تم بچوں کو اچھا رکھے، اللہ میرے الرحمن الرحیم کو اچھا رکھے. نہیں بچے، اللہ بچائے گا اس کو. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جو میں سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ آپ لوگوں نے بلکہ جو قربانیاں دیں، سب کچھ چھوڑا، میری اپنی والدہ کی زبانی بھی میں سنتا ہوں. تو اس وقت کے جو بزرگ تھے، یعنی آپ لوگ اور آپ کے بزرگ، اور آپ جو اس وقت آپ کے ہم عصر لوگ تھے، آپ کے رفقا، ان کی کیا فیلنگز تھیں اور کیا ویژن کیا تھا اس وقت؟ بزرگ نے کیا، ان بزرگوں نے کیا سوچ کے پاکستان کی بیس ڈالی تھی؟ ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند جو کبھی ایک تھا، یہاں پر مسلمان آ گئے ہیں، سرکار دو عالم کی زندگی میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ عربوں کے تجارتی تعلقات گجرات، مارواڑ، جو سمندری علاقے ہیں یہاں تھے موجود، سندھ میں بھی تھے، مگر وہ تاجرانہ، سیاسی نہیں تھے، تاجرانہ لین دین کی وجہ سے تھے. بہت پہلے صدیوں سے تعلقات ہیں. اور یہ وہ علاقہ ہے برصغیر پاک و ہند جہاں میرے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک بحر عرب کی طرف کیا فرمایا، مجھے یہاں سے خوشبوئے وفا آتی. وہ خوشبوئے وفا اتنی پھیلی کہ یہاں کا جوگی بھی اسلام کا عاشق ہو گیا، یہاں کا سنیاسی بھی اسلام کا عاشق ہو گیا، یہاں کا بادشاہ بھی ہو گیا. یہاں صوفیوں کو انہوں نے استقبال کیا، انہوں نے ویلکم کیا. اور اب صوفیوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں. خود میرے جد امجد تاریخ کہتی ہے قاضی حمید الدین ناگوری، جو ناگور کو نہیں تھے، گنور میں دفن ہیں، وہ تھے حضرت شیخ سعدی کو فرسٹ کزن. اور جب اسلام میں شخصی سلطنت کا مزاج پیدا ہوا تو جو اہل اللہ تھے، اللہ کے دوست لوگ، انہوں نے سوچا بھائی اب نکلو، اب دنیا میں جاؤ تبلیغ کر دو. ہندوستان وہ جگہ تھی کہ جہاں صوفی ازم تو نہیں تھا، مگر صوفی ازم کا مزاج جوگیوں، سنیاسیوں، رشیوں، منیوں کی شکل میں موجود تھا. عربوں کو سمجھدار لوگ تھے، ان کو اطلاع تھی کہ بھائی یہاں گنجائش ہے، کہ بھائی یہاں تبلیغ اسلام، یا آپ آئیں، آپ کو ملے تو صحیح.
लोग आए, उसमें मेरे जद्दे अमजद भी आए। अल्तमस का दौर था, कश्मीर में रहे। कश्मीर में बात यह है बेटे, जहाँ बादशाहत, जागीरदारी, जमींदारी या जबर का निज़ाम होता है, चाहे वो फिरौन हो जी। या कोई आज का नादान जमींदार हो, जी। वो मिजाज है। सही बात। तो वहाँ पे फिर बगावत तो होगी, रिवोल्ट तो आएगा, कभी ना कभी आएगा। सही। तो वो यहाँ कैफियत थी। तो यहाँ पे गुंजाइश थी। सूफी लोग आए, उन्होंने बड़ी मासूम जिंदगी शुरू की, जंगलों में है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। धुतकारे हुए हिंदू, जो यहाँ पे तो बहुत बड़ा हिंदुओं का निज़ाम आज भी कायम है। कभी मैंने देखा है, वो जो हमारे सदर थे हिंदुस्तान को, जो अछूत थे, तो जब वो हैंड ओवर कर रहे थे अपना पर्चा या रिसीव कर रहे थे, मुझे याद नहीं है अहकाम, तो मुझे याद है उनका हाथ डायरेक्टली सदर से मिला हुआ नहीं था या वज़ीर आज़म से, बीच में कागज़ था। अल्लाह। यानी जैसे अब ये है आपका, ये मैं उठाऊँ, मैं अगर बड़ी ज़ात से ब्राह्मण हूँ मैं, और आपका दर्जा कुछ कमतर है, तो मैं आपसे हाथ मिला रही हूँ, बीच में कागज़ हो। अल्लाह अकबर। ये मुझे याद है। तो ये अब तक है, ये अभी गया नहीं है हिंदुस्तान से, क्योंकि उन्होंने मज़हब की बुनियाद उसको बना लिया है। कोई ब्राह्मण ब्रह्मा को मुँह से पैदा हुआ है, छतरी कतरी बाजुओं से हुआ है, और बेचारा शूदर जो है वो तलवों से हुआ है, या थूक से हुआ है, मुझे पूरा मालूम नहीं है। खैर वो एक है, आज भी है। और अजीब बात है कि हिंदुओं की वो कैफियत जिसने हिंदुइज्म को भारी नुकसान पहुंचाया, आज हमारे मुसलमानों में भी। पूछे कैसे? जागीरदार, नवाब, शाही खानदान के लोग, यानी किसी और फॉर्म में आ गया, वो उसका नाम बदल गया है, मगर गुरूर वही आया। ओहो, सही। जो चाल है तो मालूम हुआ कि कंधे यूं यूं, और मोटर में बैठने का अंदाज जो है, घर में कुर्सी पे बैठना तो छोड़े, अगर वो अपने दफ्तर से मोटर में, मैंने 3.5 साल सेक्रेटेरिएट के पास गुजारे हैं, मैं तो चाल देख कर हैरान हूँ। तो किस तरह कंधे ऊंचे होते हैं, किस तरह पीठ तनी हुई होती है, और किस तरह वो अपनी कार का राउंड लेकर दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, वहाँ उनका PS या जो भी है वो दरवाज़ा खोलता है, फिर वो टेढ़े होकर उसमें बैठते हैं। तो बेचारे ये चीज़ें अल्लाह को नापसंद है। सही। अगर आज हिंदू बड़ा फ़ख्र है हिंदुस्तानियों को, वहाँ मुसलमान भी हैं, वहाँ पारसी भी हैं, वहाँ ईसाई भी हैं, क्योंकि उन लोगों में हमारे मुकाबले में क़ुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। हम लोगों में नहीं, कम है, बहुत कम। तो वो वहाँ पे है मौजूद, और इसीलिए हिंदुस्तान चल रहा है। भाई हर कोई तो पार्टीशन के बाद मुसलमान यहाँ नहीं आ गया। 80 लाख या 8 लाख 18 लाख कितने थे मुझे याद नहीं है, वो लोग आए, क्योंकि पूरे 10 करोड़ मुसलमानों का आना आसान बात नहीं थी। ये जो 80 लाख आए हैं, ये भी जिन मुसीबतों से आए हैं। अगर तुम बच्चों ने वो थोड़े से मनाजिर जो टीवी पे दिखाए जाते हैं पार्टीशन को, वो घोड़े गधों पे लोग सवार हैं बैलगाड़ियों में, बेटा वो तो कोई मंजर नहीं है। मैंने वो मंजर देखा है कि लाहौर के स्टेशन पे, वाघा पे, बहुत नफीस ख़ानदान आया है, बुजुर्ग आदमी थे, ख़ानदान कट चुका था, आधा ख़ानदान दिल्ली में काटा जा चुका था, तो बच गए थे, वो आ गए। डब्बा खुला तो खून भी बह रहा था, लाशें भी निकाली जा रही थी। उन्होंने जब सुना पाकिस्तान आ गया है तो सजदे में झुके, उन्होंने सुभाना रब्बियल अज़ीम, सुभाना रब्बियल अज़ीम पढ़ा, एंड डाइड देयर। नहीं मर गए, नहीं मर गए। रास्ते में काट देते थे, रास्ते में मार देते थे जब ट्रेन आती थी। लाशें पतली हुई बेटा, डब्बे भरे हुए डब्बे। एक खातून में सिटी स्कूल में फंक्शन था, वहाँ पे यही पार्टीशन का जिक्र था। एक फैमिली आई थी, मेरी उम्र की एक खातून थी, वो आई थी अमृतसर से। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी हवेली थी, मेरे ख़ानदान को बहुत लोग रहते थे। जब सुना सिख आ रहे हैं मारने को लिए या हिंदू आ रहे हैं, तो मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं बच्चों को लेकर, बच्चा था मैं लेकर
ऊपर 2 छतरी से छतरी कौन सी हो गई वहाँ बैठ गए थे। वो आए, उन्होंने नीचे सबको मारा कूटा पूरे कुंबे को, अब मैं बच गई, अल्लाह फिर मैं बाद में आई। ऐसे बेटे हजारों मेरे जानने वाले थे। उनकी बहन की शादी हुई तो बहन हनीमून मनाने के लिए दिल्ली से शिमला गई। वापसी में उनको मियाँ को तो मार दिया, दूल्हा को, वो अगवा हो गई। ये भी पता नहीं चला, उनको भाई इंजीनियर थे, हमारे बहुत जानने वाले थे। ढूंढते रहे, पागल हो गए पढ़े लिखे आदमी, ढूंढते ढूंढते बहन को कहाँ गई, बहनों को कहाँ गया। जब सन 58 या 54 में पंडित नेहरू पाकिस्तान में आए हैं, 3 हिंदू, 1 सिख और 2 हिंदू लड़कियों को लेने के लिए जो यहाँ थी, तो उन साहब को इत्तला मिली कि उनकी बहन जो है वो एक सिख की बीवी है और अमृतसर में रहती है। वो पहुँचे रहा, वो बहन उस वक्त 3-4 बच्चों की माँ थी। उसने कहा मेरे भाई मैं भी सिख हो चुकी हूँ, 3-4 बच्चों की माँ हूँ, मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। रोते हुए आए एंड देन ही डाइड, उनका इंतकाल हो गया। ये एक वाक़या नहीं है, लाखों ऐसे वाक़यात हैं। अब हिंदुओं के दिल में वो नफरत थी पाकिस्तान बनाने के लिए, मगर शायद हिंदुओं में भी उस वक्त इतनी अक्ल नहीं थी। हुआ ये था कि अंग्रेज ने उनको, अंग्रेज़ों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने ये सोचा कि रूस तरक्की कर रहा है और हवाई जहाज़ बनेंगे, बॉम्ब बनेंगे, बड़े बड़े मॉडर्न कैरियर बनेंगे, तो अब हिंदुस्तान पे नादिर शाह दुर्रानी और शेर शाह सूरी नहीं आएगा। अब कोई बहुत मॉडर्न बाबर मिर्ज़ा, बहुत मॉडर्न शेर शाह सूरी, बहुत मॉडर्न कोई नादिर शाह आएगा, हवाई जहाज़ में बैठा होगा, बॉम्ब फेंकेगा, मारेगा। उन्होंने बड़े हिंदू लीडरों को इस बात से आगाही दिलाई और उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को पढ़े लिखे तबके के बड़े हिस्से को रवाना कर दो, रिवाइज करो, लाइन डालो। कायद-ए-आज़म को उन्होंने, कायद-ए-आज़म, उनको ये खौफ था कि रशिया जो है वो पूरे हिंदुस्तान को टेक ओवर कर लेगा। उनको हिंदुओं से हमदर्दी थी। सही। और तो उन्होंने हिंदुओं को करवाया कि भाई तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कल अगर कोई नया शेरशाह मॉडर्न आ गया क्या करोगे, सही है ना। अब उनको भी समझ में आया तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान को जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको निकालो यहाँ से, उस बॉर्डर को जो हिंदुस्तान का है और अफगानिस्तान का चौड़ा करो एंड लेट देम लिव देयर। ये मेरी अपनी रिसर्च है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस आइडिया को पकड़ लिया और कायद-ए-आज़म के साथियों ने लियाकत अली खान मरहूम और सरदार अब्दुल पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, पर सिंध से GM सैयद मरहूम का वोट था, एक वोट था। पंजाब से तो बहुत लोग थे, पंजाब में तो स्ट्रगल भी हुई, वो सब हो गया, पाकिस्तान बन गया। अब दुश्मनान इस्लाम को या मुसलमानों को दुश्मन जो बहुत कम थे, मगर हमेशा बद आदमियों की ताकत ज़्यादा होती है और मज़हब के मामले में फिर जो अच्छे लोग होते हैं वो भी थोड़े थोड़े मजनून हो जाते हैं। तो मुझे हमें ये बताइए कि पाकिस्तान, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि क्या 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 मकासद थे, उससे पहले क्या हालात थे मुसलमानों के, आपने भी कुछ रोशनी डाली, बट एक्चुअली बनने से पहले क्या फीलिंग्स थी, क्या महरूमियाँ थीं, और जिन्होंने बनाया पाकिस्तान, जिसमें जो है वो बहुत सारे हमारे आपके बुज़ुर्ग और आप ख़ुद शामिल थे, तो वो क्या विज़न था जिसकी बेस पे पाकिस्तान का वजूद आया, क्या ख्वाब था वो, क्या विज़न था? देखो सबसे बड़ा विज़न तो खुद कायद-ए-आज़म और उनके साथियों के पास था। ठीक है। तो भाई अंग्रेज भी ज़्यादतियाँ कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, सिख भी मचला हुआ है, तो इट इज़ बेटर टू हैव अवर ओन कंट्री। ठीक है ना, नफरत से बचने को लिए। और फिर अंग्रेज़ों ने भी साथ दिया, क्योंकि मुसलमानों ने सकन बलवार ने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया था, तो वो भी बात थी। इन्होंने चालाकी की, कोई आम आदमी को तो बेटे, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा ख़ानदान पढ़ा लिखा,
सारी दुनिया के अखबार वहाँ आ रहे हैं, लंदन वाले अखबार, टाइम्स ऑफ फलाना और सारे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिक्र हो रहा है। बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे मेरे घर में जमा हैं, हिंदू दोस्त भी हैं, अंग्रेज भी हैं, कर्नल राइस भी आ रहे हैं, मेजर लुइस भी आ रहे हैं, और बड़े डिस्कशन चल रहे हैं। सब कुछ शाम में सारी महफिलें जमी हुई हैं, उसमें बड़े आलिम लोग भी हैं, फ़ानी बदायूनी हैं, मौलाना हसरत मोहानी हैं। जब वो हिंदुस्तान से आए, जब मेरे घर ठहरते थे, मौलाना अबुल आला मौदूदी मेरे नाना को बेहतरीन दोस्तों में से थे। अच्छा। और उन्होंने अपना काम शुरू वहीं से किया था। मेरे नाना तर्जुमानुल कुरान को पहले खरीदार थे। वाह। पहले खरीदार। सुभान अल्लाह। मगर बेटे बात यह है कि जो नफरत बाद में सामने आई, हम 6 बहनें थे, मेरी उम्र थी 18 साल। अब खबरें आ रही हैं मनहूस को उतनी मुसलमान औरतों को बेआबरू कर दिया, भगा लिया, मर्दों को मार दिया, औरतों को भगा कर ले गए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, हमारा घर सियासत में तो था ही नहीं, हम लोग सोचे लोग थे। अब हम लोग क्यों आए, मेरा खानदान क्यों आया, हम तो सियासी लोग भी नहीं थे। सही। लेकिन जब ये खबरें आ रही थी, कोई वहाँ से इतनी लड़कियाँ बेआबरू हुई, इतनी औरतें बेआबरू हुई, मर्द मारे गए, औरतों को उठा ले गए, तो मेरे वालिद को मेरे हैदराबाद में तालाबों से पानी सप्लाई होता था, उसकी सफाई के लिए क्लोरीन इम्पोर्ट होती थी। सही। मेरे वालिद ने वो ठेका हुकूमत ने दिया, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के तहत पानी की सफाई को इंडिया वाले रोक नहीं सकते। सही। मेरे वालिद वो क्लोरीन लेने के लिए बॉम्बे गए। उससे पहले हैदराबाद में कुछ लोग आए इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले, जैसे यहाँ भी सियासी पार्टियाँ जबर करती हैं, तो वो नवाब साहब आपका पीछे को आंगन में हम लोग जलसे करेंगे। तो मेरे नाना बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा मियाँ मेरे घर में लड़कियाँ हैं, मैं जनाना आंगन में आपको कैसे जाऊँ। कहने को आपने देखो हम ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो गुंडागर्दी यहाँ सियासी जमातें करती हैं वही वहाँ। अब मेरे नाना परेशान हो गए, उन्होंने उसका एक हिस्से पे दीवार उठा कर उनको दे दिया। वो बदमाश क्या करते थे कि जब जलसा करें मेरे नाना का नाम छाप दें या मेरे वालिद का नाम छाप दें। कोई जलसा ज़ेरे सदारत जनाब कमर मकसूद हमीदी साहब मेरे वालिद, जलसा ज़ेरे सदारत जनाब नवाब निसार आजम बहादुर, हमें खबर भी नहीं है। अच्छा। वो हमारे घर में जो आया थी, वो मेट्रिक पास थी मद्रास यूनिवर्सिटी की, वो थी हिंदू महासभा की जासूस, मेरे भाई को संभालती थी। उसने वो पर्चे हिंदुओं को हैंड ओवर किया। मेरे वालिद बॉम्बे गए ना, तो उनको गिरफ्तार कर लिया इंडियन सेफ्टी एक्ट के तहत, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। सही। उनके पारसी पार्टनर थे, उन्होंने आकर मेरे नाना को इत्तला दी। मेरे नाना को एक दोस्त थे, मेरी नानी के भाई की तरह थे, वो अंग्रेज़ों के जासूस रहे थे, 4 साल लगे होते थे। उनको लेकर वो पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए। वो गए, अब माशाल्लाह मेरे वालिद 3 दिन में आ गए, क्योंकि उन पर कोई इल्ज़ाम ही नहीं था। जब मेरे वालिद आए तो उन्होंने बताया मेरे नाना से कि भाई मियाँ बॉम्बे से हैदराबाद दक्कन स्लोप पे है, सतह मुर्तफ़ा है। वो हवाई जहाज़ में आए तो उन्होंने देखा कोई इंडियन फौजें मूव कर रही। उन्होंने मेरे नाना से कहा कि भाई मियाँ मैं तो पकड़ा जा चुका हूँ, में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा हूँ। मेरे नाना ने कहा बिल्कुल चलो, मैं भी चलता हूँ। वो दोनों आए यहाँ, पीर बख्श मरहूम मेरे वालिद को दोस्तों में थे, मीर अली अहमद तालपुर मरहूम वो मेरे नाना के मुरीदों में से थे। बल्कि हैदराबाद 2 बार वो आए थे मेरे होश में, और दोनों बार वो हमारे घर ठहरे थे। सही। वो आए, और गुलाम मोहम्मद साहब मरहूम जो बाद में गवर्नर जनरल बने, वो हैदराबाद दक्कन में सेक्रेटरी फाइनेंस थे। ये तीनों लोग हम लोगों को लेने के लिए आए, और इन्होंने मेरे नाना वालिद को बंदर रोड, जमशेद रोड, सोल्जर बाज़ार, जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, वो जगहें क्लिफ्टन को नवाब साहब जो कोठियाँ खाली हैं, हिंदू चले गए हैं यहाँ से, और आपको जो पसंद हो आप ले लीजिए, आपको अलॉट हो जाएगा। माय नाना एंड माय फादर दे वेंट इनटू अ शॉक। फिर बड़े लोग चले गए परेशानियों में, हम कैसे किसी को मकान पर कब्जा कर लेंगे।
میرے نانا نے کہا نہیں میاں میں قبضہ کرنے نہیں آیا ہوں, میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, مجھے زمین دلا دو. سبحان اللہ. جمشید روڈ پہ ہم لوگوں نے شاید 2 ایکڑ زمین یا 4000 گز زمین لی. وہاں شامیہ نے ڈال کر ایٹ نظام الدین اینڈ سنس کو ہم باہر رہ گئے شامیانوں میں. شامیانوں میں. اور بیٹے حیدرآباد میں ہم تو اس گھر میں تھے اور نانا آپ کے چیف کمشنر تھے فار 30 ایئرس. اور یہاں کے اور شامیانوں میں رہ میرے رہے ہیں. والد لکھپتی بزنس مین, ہم لوگ 12 15 20 لاکھ روپیہ لے کر آئے تھے وہاں پہ. بچے یہاں پہ رکیے کیونکہ ہم دوبارہ یہاں پہ واپس آ رہے ہیں. میں ایک پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہ رہا تھا ناظرین سے بھی, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی کا وہاں سے یہاں آنے کا ایک مقصد, بہت بڑا مقصد جو تھا, ایک وجہ, ایک ریزن, عورتوں کو حفاظت. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ امید تھی کہ پاکستان میں جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہے کی کو تحفظ ملے گا. حالانکہ ناظرین یہ بات آپ غور سے سنیے کہ اس سوچ سے, اس ویژن کے ساتھ یہاں پہ فیملیز آئیں کہ پاکستان میں جان, مال, تحفظ, پراپرٹی, عزت, آبرو, اس کو تحفظ ملے گا. ہاں ہاں. کوئی منشی حیدرآباد کو ہیڈ بن گئے تھے, بادشاہت ختم ہو گئی. صحیح. کوئی منشی ہیڈ تھے, ایڈمنسٹریٹر. تو میرے نانا اپنے ہندو دوستوں کو, راجہ پرتاپ گرجی, راجہ دھن راج گرجی, ان کو لے کر خویا منشی سے ملنے گئے اور کہا کہ جناب ایک پریشانی ہے, کہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عورتوں کو عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. اگر کوئی ضمانت, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, اگر کوئی ضمانت آپ دے سکیں تو میں ہندوستان چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. تو ان کو بھی وہ بھی اداس ہوئے. انہوں نے کہا نواب صاحب کتنا اچھا ہوتا کہ کاش میں اپنے گھر کی عورتوں کو ضمانت دے سکتا. اللہ, جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. بس اس جملے نے, وہ کویا منشی نے اپنی کتاب حیدرآباد واٹ اٹ واز میں لکھا ہے. میرے نانا کا نام بھول گئے تھے مگر یہ واقعہ لکھا ہے. تو مگر اس آدمی کو شرافت, اس نے جنرل راجندر سنگھ نے حیدرآباد فتح کیا تھا, وہاں فتح کرنے کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. فوج کمانڈر ان چیف تھے قاسم رضوی, جن کو شاید فوج کو چال چلنا بھی نہیں آتی ہوگی, سپاہی کو. مسلمانوں میں ہوتا اندیشی, لالچ, اور جو نہیں ہے وہ بننے کی طاقت صاف پیدا ہو چکی تھی اور آج بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. بھائی اگر آپ وزیر اعظم اچھے نہیں بنے ہیں, آپ کے زمانے میں تباہیاں ہوئی ہیں, تو اللہ کے واسطے ہٹ جائیے. اگر آپ صدر بن رہے ہیں اور آپ کے زمانے میں قوم کو پریشانیاں ہوئی ہیں تو آپ خود چھوڑ دیجیے. مگر بیٹا یہاں میں نے دیکھا ہے یہ جو طبقہ ہے بڑے آدمیوں کا, جو کچھ چھوڑنے کو تیار ہوتا ہی نہیں. اچھا بجے مجھے یہ بتائیے کہ اس دور کا پاکستانی اور آج کے دور کا جو پاکستانی ہے اس میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں؟ جیسے میں نے لوگوں کو زمین پر, کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے بہت پیور مخلص آئے تھے, سجدہ کر کے وہیں مرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اچھا, اور جب ابوالکلام آزاد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ آج سے 10-12 سال پہلے اپنی نواسی سے ملنے کے لیے جہاں آئے تھے. یہ واقعہ میں نے ان کو خاندان کو ہی لوگوں سے سنا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کو نواسی یہاں رہتی ہے. تو جس دن جانا تھا ان کو, تو اس دن انہوں نے اپنے پر نواسے سے کہا کہ میاں ہمیں محمد علی جناح کو مزار پہ لے چلو, ہم فاتحہ پڑھنے جاؤں گے. وہ بڑا حیران ہوا, نانو آپ محمد علی جناح کو مزار پہ جاؤ گے؟ کہا نانو آپ لوگ تو ساری عمر ان کو مخالفت کرتے رہو. تو کہا بیٹا اس آدمی کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر, اتنا خوبصورت اتنا بڑا ملک دے گیا تو وہ تو دعاؤں کا حقدار ہے. اینڈ ہی پریڈ فار قائد اعظم. اور یہاں میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں بہت کمزور انسان ہوں, یہاں میں نے ایسے لوگوں کو منہ سے باتیں سنی ہیں لیڈروں کا, اور قائد اعظم کو برا کہوں تقاریر میں. اللہ ان پہ رحم فرمائے, اور اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے گا, کیونکہ میرے حساب سے 16 کروڑ میں سے
14 करोड़ इंसान बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस, चाहे कितने गरीब हैं वो, चाहे कितने जाहिल हैं वो, उन्हें इस ज़मीन से मोहब्बत है। और शायद अभी तक पाकिस्तान जो बचा हुआ है, आधा रह गया है, वो इसीलिए बचा हुआ है कि यहाँ मुखलिसों की कमी नहीं है। और लोगों को ये मालूम है कि इस्लाम के नाम पे बसाया गया है। हालांकि मैं एक वाक़या बताऊं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में यहूदी भाग भूग गए, खुद ही उनको भगाया नहीं, खुद ही चले गए, तो सरकार दो आलम ने अपने सहाबा किबार से फरमाया कि भाई अब तो यहाँ हमारी हुकूमत है, तो शहर का कोई नाम सोच के आओ। बड़े खुश हुए लोग। मदीना का नाम यसरिब था, जो मना किया है हुजूर ने उसको आइंदा यसरिब ना कहो। कोई मुतहरा नाम लाया, कोई मुनव्वरा नाम लाया। हुजूर ने फरमाया नहीं, यहाँ इंसान मस्त है, ये नाम मुनासिब नहीं है, मुनव्वरा और मुतहरा और मुक़द्दसा। इसके लिए चलो इसको मदीना रहने दो, शहर। देखो हमने पाकिस्तान नाम रखा, सही क्यों रखा? क्या पाक है? नहीं, जहाँ इंसान होंगे वो जगह पाक भी नहीं हो सकती, वो मुतहरा भी नहीं होगी, वो मुनव्वरा भी नहीं होगी। वाह। आज हम मदीना को मुनव्वरा कहते हैं, मगर मेरे हुजूर ने तो नहीं कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आजकल के जब मैं बातें सुनता हूँ लोगों की और उनके तरह तरह की जो है वो इनसिक्योरिटीज़ और उनकी जो हाँ रवैया, मतलब टेरिफाइड भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी दुनिया में, मतलब दुनिया में आज भी बहुत सारी कौमें और मिली आइडेंटिटी मिलेगी। अच्छा, इस्लाम की जो एक्चुअल स्पिरिट है जिसकी आप बात कर रही हैं कि वो रवादारी, रोशन ख्याली और सबके लिए मोहब्बत जो है उसका वो खुला होता है। अच्छा, उसके कवायद रेस करने के लिए मौका मिलेगा बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के, बगैर डिस्ट्रैक्शन के। एक आम इंसान को जो वहाँ महरूमी में था, सेकंड ग्रेड था या थर्ड ग्रेड था, यहाँ पे उसको बराबर मौके मिलेंगे, अदलो इंसाफ के साथ उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उस तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अपना मुल्क है और मिला भी शुरू में। तो ये जो बीच में व्हाट वेंट रॉन्ग, वेयर, कहाँ गलती हुई हमसे, मैं बताऊं, जो आज वही हालात लग रहे हैं जैसे पहले थे। चाहे तालपुर फैमिली हो, चाहे सोमरो फैमिली हो, चाहे वसान फैमिली हो, मैं सब लोगों को ज़ाती तौर पर जानती हूँ। दे आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। अली अहमद तालपुर ने लतीफ़ाबाद हैदराबाद में पूरी ज़मीन हुकूमत को फ्री दे दी थी। अच्छा, जो आज पीरी लाल बख्श कॉलोनी है, जो पीरी लाल बख्श ने पूरी ज़मीन हुकूमत को फ्री दी। हुकूमत ने पैसे लिए थे, उन लोगों ने पैसे नहीं लिए थे। अच्छा, जो लोग थरपारकर से आते थे उनको मेहमान नवाजी करने वाले सिंधी लोग थे। अब अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। सिंधी गुर्बत का मारा हुआ इलाका था। सही। अब उनमें डाकू भी हैं, चोर भी हैं, मगर बेटे भोपन डाकू था, यहाँ पे चांदियो डाकू था। तुमने कभी उनका जिक्र पुराने अखबारों में देखा? नहीं। अब आया सामने। क्यों? तो जब आप लोगों को महरूम करोगे, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पठान हो, चाहे महाजिर हो, चाहे बलोची हो, चाहे पंजाबी हो, जब आप महरूम करोगे तो बगावत तो होगा, गुस्सा भी होगा, बेईमानी भी होगी, बाद में खयानत भी होगी। हर बुरा काम जब इंसान अपने बुनियादी हुकूक से महरूम होता है तो बेटे फिर उसके अंदर उसकी फितरत में एक बगावत आती है, और जब बगावत हो तो फिर राइट और रॉन्ग मिक्स अप हो जाते हैं। क्यों बुनियादी हुकूक नहीं मिले पाकिस्तानी अपने घर में, अपने मुल्क में? मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास सबब है। यहाँ से हालांकि जागीरदार इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं, मेरा दिल कहने को बुरा भी नहीं चाहता, मगर बात यह है कि अगर एक आदमी जन्म जन्म से उसका ख़ानदान, उसका बाप, उसका दादा पूरी रात यूँ हाथ बांधे खड़ा है एक अमीर को, ज़मींदार को हुजूर में, खाली उसका काम है खड़ा होना, जो ज़मींदार सरदार हुक्म दे वो पूरा करना,
تو بیٹے کبھی تو وہ انسان باغی ہوگا. وہ دنیا دیکھ رہا ہے, دنیا بدل گئی, مگر کیونکہ وہی زمیندار وہی جاگیردار ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, وہی ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں, تو وہ بیچارہ آدمی بغاوت کرے تو جائے کہاں. تو بیٹے یہ مسائل ہیں. تو جب کسی کو اتنی طاقت, اثر و رسوخ, پاور, پیسہ, لیڈرشپ مل جاتی ہے تو کیا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے پھر؟ آئے ہے اس کی ذمہ داری تو یہ کہ وہ اگر پہلے سر تھوڑا جھکا ہوا تھا تو بعد میں اور جھکا لے اور اپنا پیسہ لگائے غریبوں پہ. یہاں تو بات یہ ہے بیٹے, ایک عجب ہوا ہے. اگر وہ لگائے گا تو اس کو تو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے, اگر وہ لگائے گا تو اس کی عزت اور بڑھ جائے گی اور لانگ ٹرم ہوگی, بلکہ ہمارے کیونکہ ملک ویک نہیں ہوگا. ہاں یہ احساس کمتری کیوں ہے؟ برتری کا تو احساس نہیں ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ ملک کو ان سارے 60 سالوں میں ملک کی بنیادوں کو اسٹرانگ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ملک ہے تو عزت ہے نا سب کی. ساری بات یہی ہے کہ اگر فاطمہ سریا وہاں نواب تھی تو یہاں کیوں نواب رہے؟ بھائی آزادی مل گئی, ختم ہو گئی, سارا ماضی گیا. اب آئی ہیو ٹو بہیو لائک اے ویری ویری آرڈنری کامن پاکستانی. وہ نہیں ہوا نا بیٹا. تم دیکھ لو بڑے گھروں میں ایک موٹر میں گزارا ہوتا ہے یا 2 میں, اچھا خرید ہوئی. ولایت جا کر پڑھنا ضروری ہے. یہاں کا نظام تعلیم دیکھو, پاکستان کو تعلیمی اداروں والوں کو, اساتذہ کو, محکمہ تعلیم کو اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے اللہ کو حضور. تو بیٹا کل میں نے کتاب دیکھی ہے, 4 برس کی بچوں کا کورس ہے, پورے مناسک حج 4 سال کی بچی کو عرفات اور کنکریاں شیطان کو. ارے اللہ میری جان, 4 برس کی بچی ہے, اسے تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہمارے رسول بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. تربیت کی بات اور بہت کچھ ہے جو میں تو محکمہ سب سے زیادہ ذمہ دار جو اس ملک میں ہے نا وہ محکمہ تعلیم ہے سب سے زیادہ. تو آپ کے خیال میں تعلیم جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کو ان 60 سالوں میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی تھی, شعور بیدار کرتی, اور 60 سالوں میں وہ امپروو نہیں ہوئی سوال ہی نہیں. تعلیم کا معیار. میں نے آج سے 20 سال پہلے بچوں کو پہلی جماعت کا قاعدہ پڑھا, اس میں قائد اعظم کو جو رکھا ہوا تھا, اس کا نام, قائد اعظم کا نام محمد علی جینا تھا. جینا, جین نون علی, اور اس کا اصلی نام تھا اس کا اصلی نام تھا جینا پوجا. ابھی تک جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ باعث شرم ہے. بچوں کو وقت پہ کتابیں نہیں ملتی, اور اگر ملتی ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں. ہاں تصویر میں فاطمہ سریا یا وزیر صاحبہ وہ کتاب دے رہی ہیں, لاکھوں بچے محروم ہیں ابھی تک. تو اگر میں اپنے بچوں کو کہیں باہر پڑھا لوں, اور جو آس پاس جو میرے ملک کے بچے ہیں جن کے اوپر اس ملک کو آگے چلنا ہے, اگر وہ نہ پڑھیں تو یہ میں کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ تو بیٹے ہو کیا رہا ہے, تم جیسے بچے باہر جاتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, نوکریاں پھر باہر ڈھونڈتے ہیں. تو یہ اپنا گھر کیوں نہیں سمجھا گیا اس کو؟ وہ اس لیے کہ جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے اس کو قبضہ کیا اس پر. انہوں نے محسوس ہونے نہیں دیا کہ فاطمہ سریا یا نجم شیراز کا بھی کوئی حصہ ہے. اور یہ مستقل 60 سال سے ہوتا آ رہا ہے. تو آپ پاکستان سب سے کو زیادہ خرابی جو ہے وہ محکمہ تعلیم میں ہے, محکمہ تعلیم میں ہے, محکمہ. تم اگر 1 گھنٹہ میرا پروگرام کرو گے میں 1 گھنٹہ بولتی رہوں گا. سب سے بڑا ذمہ دار اس ملک کو تباہی کا نظام تعلیم, محکمہ تعلیم. تو ایک ٹیچر آئی میرے پاس, ابھی پچھلے سال کی بات ہے, کالج کی تھی, کپڑے بڑے مایوس کن اور کافی موٹی, کوئی کریکٹر نہیں ان کا. میں نے کہا بیوی آپ کالج میں کیا پڑھاتی تھی؟ میں سائنس پڑھاتی تھی. کالج کی ٹیچر پروفیسر سائنس, جھوٹی ڈگریاں. وہ کیسی یونیورسٹی ہے جو جھوٹی ڈگریاں بانٹ دیتی ہے؟ آپ
کے پاس یہ درد، یہ ویژن کس تعلیم سے آیا؟ آپ نے کون سی تعلیم حاصل کی؟ میں تو گھر میں پڑھا، میں تو گئی نہیں اسکول. تو آج تو ایک سے ایک ڈگری، ایک سے ایک ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی ہوئی ہے، ایک سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے. بڑا افسوس ہے. دیکھو بچوں کی تربیت ہوتی ہے تہذیب سے. میں نے اپنے بزرگوں کو، ہم 10 بھائی بہن تھے، کبھی یوں بھی ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. جیسے ڈانٹنے کے لیے سیدھے کھڑی رہو، تم نے گرا دیا، پانی اٹھاؤ. میں نے اپنے بزرگوں کو ہاتھ، کیونکہ اگر میں ان کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھوں گی تو میں بھی کل کسی پہ ہاتھ اٹھاؤں گا. صحیح. بھائی یہ بتائیے کہ ہم نے بہت پڑھا کتابوں میں اور بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ہر دور کا ایک لیڈر ہوتا ہے. آپ کا جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، اس وقت جو لیڈر تھے وہ قائد اعظم تھے. آپ نے ان کو کیسا پایا؟ کیا فیلنگز تھیں آپ کی اس وقت قائد اعظم کے بارے میں؟ ایک ملاقات ہے. آئی واز 14 ایئر اولڈ، مگر عقل پوری تھی. میرا ناول جو ہے میں دکھاؤں، جب میں 14 سال کی تھی تو میں نے لکھا تھا، اس کا نام تھا سبیبہ، لڑکی کا نام تھا. مگر میرے نانا نے جب پڑھا تو ان کو تھوڑا اس میں کمیونزم نظر آیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر اجازت دو تو میں ٹھیک کر دوں. تو انہوں نے پھر اس کا نام بدل کر مسلم سماج، تھوڑا اسلامی اینگل. مگر اس میں نے باقاعدہ لڑکی کو ٹیکسٹائل ڈیزائنر بتایا اس زمانے میں بھی. اس زمانے میں آپ نے یہ 14 سال کی عمر میں لکھا؟ 14 سال کی عمر. یہ ایک بہت بڑا، میں تو یہ کہوں گا کہ اٹس اے میریکل کہ 14 سال کی عمر میں ایک بچی جو ہے وہ 14 سال یہ ناول لکھ رہی ہے. میرے جو عربی کے استاد تھے مولانا جمیل احمد مجاہد، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو تندرستی دے، اور اگر چلے گئے ہیں تو اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے. انہوں نے مجھے تمام تواریخ پڑھوائی. انہوں نے دیکھا اس کا مائنڈ ذرا ہے، تو میں نے آخری تاریخ جو پڑھی تھی وہ مولانا طفیل احمد مغدوری کی روشن مسلمانوں کا روشن مستقبل. اٹ واز اگینسٹ پاکستان. میں نے ایک مضمون لکھ دیا، اس کا نام تھا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. وہ بہت اگینسٹ تو پاکستان کو نہیں تھا، مگر میں اکارڈنگ ٹو دوز بکس جو میں اسٹڈی کر رہی تھی، میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید پاکستان بہت دنوں چل نہیں پائے گا. تو میں نے 14 برس کی عمر میں وہ مضمون لکھا. میرے مولوی صاحب نے وہ مضمون الہ آباد سے ایک رسالہ نکلتا تھا نئی زندگی، اس میں انہوں نے بھیج دیا. بیٹا اس کو تو اتنی تعریفیں، تو قصیدے پڑھے گئے کو پوچھو مت. وہاں سے میرے لیے پین تحفے میں آیا. اور جب میرے نانا کو میرے مولوی صاحب نے دکھایا کہ یہ بچے نے لکھا ہے، میرے نانا نے جب پڑھا تو انہوں نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں، آپ سریا پہ بہت محنت کرتے ہیں، مگر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری بچی سے یہ مضامین سیاسی نہ لکھوائیے. یہ ہوا. اٹ واز سلائٹلی اپورننگ. جو آج ہو رہا ہے میں نے اس زمانے میں دی تھی. تو یہ علاقے جو ہیں جہاں تعلیم کم ہے اور جہاں لوگ کٹر مسلمان ہیں عقیدے کی بنیاد پہ، پڑھے لکھے نہیں ہیں، عقیدے کی بنیاد پہ، اور یا پھر ڈھیلے ڈھالے ہیں، چرس پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو بیٹے پہلے تو پورے نظام زندگی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت ہم کیا سنبھال نہیں سکتے؟ اب تو میڈیا بھی آ گیا جو ایک سیکنڈ میں بات کو پہنچا دیتا ہے. بڑے قصور ہے. میں خود میڈیا والی آدمی ہوں. میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ بیٹے میڈیا نے تو کیونکہ میڈیا ٹیریفائڈ بھی کر دیتا ہے لوگوں کو، ڈرا بھی دیتا ہے. میں بتاؤں رستہ بھی دکھا سکتا ہے. جی جی ماشاء اللہ تمہاری عمر 20 سے تو اوپر چلے گا. جی بالکل چلے گا. اس شہر میں بچے فرسٹ ڈویژن پاس ہوتے ہیں. میں نے اورنگو ٹاؤن میں اسٹریٹ لیمپ کو نیچے پڑھتی ہوئی لڑکی کو سول سروس کو امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے دیکھا ہے. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتی ہوں جو برسوں سے اللہ واسطے نیک کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر عزیز رضوی کو دیکھ لو، بڑے نیک کام کرنے. تم نے کبھی اخباروں میں ان کا ذکر دیکھا؟ بہت کم، بہت کم. اگر عزیز رضوی کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے تو آ گئے. جی کوئی اچھی بات نہیں آتی. ہاں ان کو رول ماڈلز بنا کے نہیں دکھایا جاتا. نہیں اطلاع سے آتی ہے آج 14 یہاں مر گئے،
कल 14 वहाँ मर गए, आज 2 यहाँ लुढ़क गए, कल। अरे भाई कुछ खबरें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल करो। मतलब हम लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हाँ, शौक बहुत है ना एडमायर अपने आप को हीरो बनाने का या हीरोइन बनाने का। तो रास्ता भी तो दिखा सकता है मीडिया लोगों को आगे बढ़ने का। तो भाई मैं तुमको मामूली मिसाल दी है, मैंने अपने घर में अपने बुजुर्गों का हाथ बच्चों की पिटाई के लिए उठते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वो हाथ उठाते तो मैं भी कल किसी पे हाथ उठाती। सही। मेरा भाई मरहूम अहमद मकसूद हमीदी अनवर दोनों हैदराबाद दखन में सेंट जॉर्जेस ग्रामर में पढ़ते थे। सही। एक दिन दोनों रोते हुए आया साथ तो हमको 7th क्लास के लड़के ने मारा। तो मेरे नाना ने पूछा कि आया सो कि भाई क्या हुआ था, तो उसने कहा कैंटीन पे लोग खड़े थे, वो इन लोगों को कोने से हटा रहा था, तो अहमद मियाँ ने उसको कमीज पकड़ को खींची तो उसने मारा। तो कहा इन्होंने नहीं मारा, कहा नहीं फिर दोनों ने मारा। मेरे नाना ने कहा भाई तुम दोनों ने मार दिया पिछाई को? तो कहा हाँ। तो कहा भाई अब तो हम कह नहीं सकते, उसने मारा तुमने भी मार दिया, तो अब हम डांटे कैसे उसे? हाँ तुम नहीं मारते तो हम उनको अम्मी अब्बू से शिकायत करते। वाह, ये तरबियत बेटा। बहुत अच्छी बात है। मैं लड़की थी, उनको क्या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूंगी, मगर बेटा जिस तरह कपड़ा बुनना मुझे सिखाया, जूता गांठना मुझे सिखाया, 8 बरस की उम्र में मुझे बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, पराठा, खमीरी रोटी, चपाती, रोगनी चुकिया, अभी तक 22 रोटियाँ पकाना आती है मुझे। बर्तनों के नाम, झाड़ू में अब तक उस कमरे में अपने कमरे में मैं खुद लगाती हूँ, बाथरूम में अपना खुद धोती हूँ। जमादार बहुत हैरान होता है कि ये कौन सी है ना। आप पूरी इंस्टीट्यूट है, मेरी पहले भी आपसे जब मुलाकात हुई थी तो तब भी मैं बहुत हैरान हुआ था, और मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप जैसे लोग आज थोड़े से और हों हमारे आसपास, और दुनिया बदल जाए बेटे। तो हमारे आसपास का सारा बहुत माहौल, अच्छे लोग हैं मगर उनको आगे आने का चांस नहीं मिलता। अखबार को बुरबाई जो है, खुदा तुझे किसी तूफान से आज ना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब हाँ है मगर साहिब किताब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम नौजवानों के साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो यही तो हुई है कि तुम्हें डिग्रियाँ तो दे दी मगर वो क्रिएटिवनेस, वो विजन तो जो फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों में ज़रूरी है तुमको दिया नहीं। सही। तो वो तो अल्लाह का करम है कि तुम्हारे माँ बाप को या उस्तादों को जाता है कि तुम बच्चे, आज मेरे सामने 4 बच्चे बैठे हुए हो, कि सारा टेक्निकल काम जो 3 संभाल रहे हैं और तुम ये बातें कर रहे हो। ये तो अल्लाह का करम है। जी बिल्कुल। वरना असातिज़ा ने और स्कूलों ने नहीं दिया। जी, मैं ये बात बड़े वसूख से और फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने उसकी किताब ने और जो मैंने थोड़ा कुछ सालों में जो उसने रोशनी दी अर्रहमान अर्रहीम की वजह से, बाबर भाई की वजह से, तो जो सोच में जो शुक्रगुजारी और एहसान मानने की जो एक रविश पैदा हुई जो पहले नहीं थी। पहले सिर्फ यही था कि पेरेंट्स ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, पाकिस्तान में तो ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है। रिवर्स हो गई सारी साइकी। अगर हम खुद कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर सकते मुल्क के लिए या ना, तो हम कम से कम अच्छा सोच तो सकते हैं। बिगाड़ दे। आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी अच्छी बात की थी जब मैं आपसे पूछ रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि ये एक आम आदमी, बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूँ ये कि एक आम आदमी जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास असर रसूख नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, एक आम आदमी बिल्कुल जो शिकायतें भी करता है, जो बेचारा मजबूर भी है, वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है? तो आपने कहा था कि दुआ, तो ज़रा उस पर थोड़ा सा बोलिए, रोशनी डालिए कि वो क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं बताऊं, मैंने अब तक बड़े लोगों में तो पाकिस्तान को बुरा करते हुए सुना है जी। मैंने आम या गरीब आदमी को पाकिस्तान को मुखालिफत करते हुए नहीं देखा। सही। ना बुरा करते हुए देखा। तो सब दुआ मांगते, बाजू दुआ करें, बाजू अल्लाह अपना मुल्क सलामत रहे, अल्लाह अच्छा करे।
ہے دو چار غلط بھی ہوں گے، ان میں بہکائے ہوئے ہوں گے. جب قوموں پہ تباہی آتی ہے تو عام آدمی سوچنا چھوڑ دیتا ہے. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گی، اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے. آج پاکستان پہ بھی وہی وقت ہے. کوئی عام آدمی اپنے حواس کھو رہا ہے کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے. تو کون ہے جو بم باندھ کو اپنی بھی جان گنواتے ہیں اور معصوموں کو جان بھی لیتے ہیں؟ تو کون ہے جو گولیاں چلاتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں اور معصوموں کو بھی مارتے ہیں؟ یہ عام آدمی کے لیے بڑا الجھا ہوا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک تو نہیں ملا. اگر ہم محبت کریں اس زمین سے، اگر ہم اس کا احسان مانیں، تو شاید ہمیں محبت کی وہ طاقت ہم میں پیدا ہوگی کہ جو ہم اس کو بچانے کے لائق ہوں گا. تو آپ کہاں دیکھتی ہیں پاکستان کو اگلے 10 سال میں؟ بیٹے اگر 10 سال میں بیٹے اچھے لوگ بہت ہیں، تم جیسے بچے بہت ہیں. اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا، میرا ایمان ہے. میں کبھی نا امید نہیں ہوتی اور نہ میں قوم کو نا امید ہونے دوں. مگر ایک بات ہے، بھائی کوئی عقل تو سیکھو. اگلے 10 سال کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کی اجازت سے مجھے میرے ذہن میں ابھی قرآن مجید کی ایک آیت آئی، سورہ نحل ہے، اس کی 112 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں ہاں کہ ایک بستی جو خیر و عافیت میں اطمینان میں تھی اور اس کا رزق اس کو چاروں طرف سے راغی کے ساتھ پہنچتا تھا. پھر اسی بستی والوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کی مصیبت میں مبتلا کر کے ان کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا. بھوک اور خوف. اور بھوک جب میں دیکھتا ہوں قرآن اور حدیث میں، تو بھوک ڈیزائر کے لیے بھی آتی ہے کہ نہ ختم ہونے والی خواہشات اور ڈیزائر، ہر وقت ایک بھوک کی کیفیت میں رہنا، اور خوف، ٹیرر، میں تم کو انسیکیورٹی. بات بتاؤں. کیا یہ مثال جو ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے میں ایک مثال دیتی ہوں آگے بڑھنے کے لیے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب کے ساتھ جنگ بدر کے لیے عاد و سمود کی ویلی سے گزر رہے تھے. تو آپ نے عصر کی نماز کا وقت بھی تھا، تو آپ نے فرمایا جلدی گزر جاؤ. کسی نے حضور سے پوچھا نہیں، وہ آئے. جب پار کر گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار نے آپ نے حکم کیوں دیا؟ تو کہا بھئی وادی عذاب ہے. اب آپ پاکستان پہ آ جائیں، اسلامی ملک، ہڑپا، موئندو تخت بائی، تکسلا، اور ابھی تو اس قدر بہت سے نہیں ہوئے ہیں. بامیان مہاتما بدھ کو اسٹیچو پڑے ہوئے تھے. بیٹے جو بے حرمتی ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو خدائیوں میں سے قیمتی بت چرا کر اپنے گھروں کو لے جاتے بھی دیکھا ہے. میں نے باہر کے ممالک میں اپنے یہاں کے نوادرات کو دیکھا ہے. میں آپ نے بیچا نہیں تو کیسے گیا؟ صحیح ہے. تو بیٹے بات یہ ہے کہ اور یہ وہی جگہیں ہیں جو کوئی نہ کوئی عذاب کا شکار ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی. صحیح. ورنہ زمین میں دفن کیسے ہوئی؟ بڑی پاورفل تہذیبیں تھیں. ہاں وہ یہی ہے. مگر ہمارے لوگوں کو مسلمان ہونے کے باوجود ابھی تک یہ تہذیب سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نہ بت پرست ہو سکتے ہیں نہ بت فروش ہو سکتے ہیں. واہ. تو یہ نعمتوں کی ناشکری جو ہے، احسان نہ ماننا، نعمتوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں، ان کی جو انہوں نے ہمیں سیکیور کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ سب نعمتیں ہیں، پھر جو جس طرح کا ملک آپ نے بیان کیا کہ جس میں تمام چیزیں، تمام موسم، پھل، حسین ملک، مطلب ٹورزم جو ہے وہ ہماری انڈسٹری، دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری ہو سکتی ہے جو ہم نے نہیں بنائی. تو یہ سارا کچھ جو پاکستان کو ملا، اپنا پورٹ ملا کراچی والا، گوادر، یہ پورٹ جو ہے ہر دنیا میں سب کے پاس نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا یہ ہم نے ناشکری کی ہے؟ ہاں. کیا آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سوچ کو بدلنا پڑے گا؟ بدلنا پڑے گا. ناشکری بھی ہے، لالچ بھی ہے، خود غرضی بھی ہے، طاقت کا بیجا استعمال بھی ہے، ہر کمزوری ہے اس میں. اور میری دعا ہے اپنے رب سے، اللہ میاں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو.
ताकि हमारे बच्चों के लिए ये मुल्क जन्नत बन जाए। आपका दौर, मेरी वालदा का दौर, मैंने कुछ अपनी आंखों से देखा कि एक कमाता था और सब खाते थे। हाँ, अब भी होता है बहुत ठीक है। घरों में। जहाँ अल्लाह ने बरकत जो है वो डाली हुई है, उसी घर में रिश्तेदार भी ठहरते थे आके। आज जो है वो सब कमाते हैं, और फिर भी बरकत नहीं है। प्रॉब्लम। और फिर आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आके बाहर से रहे तो और टेंशन हो जाएगी। और ना लोग भागते हैं। तो ये वो क्या बरकत अल्लाह ताला ने ले ली हमारी नाशुक्री की वो है वजह ना, से? बरकत से बड़ा ताल्लुक हमारे बुजुर्ग जो है वो इतने बरकत से एंजॉय करते थे, नियत है। हर वक्त वालिदैन के मुंह से यही सुना, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। चाहे वो अचार से रोटी खा रहे हो, चटनी से रोटी खा रहे हो। घर में मैं अकेली रहती हूँ। जी, अगर मैं तुमको अभी कहूँ अब्दुल वहाब से कि बेटे हम सब खाना खाएंगे, बेटा इस अकेले घर में सबका खाना बगैर पक्के निकल आएगा। अल्लाह ये है अल्लाह, ये की मेरा बरकत। कमाल नहीं है। ये इस घर के मामले में पूरा मुल्क मानता है कि इस घर में ये बरकत है। क्यों नहीं होगी बच्चे? मैं और अम्मी रहते थे, 20 आदमी आ जाए खाना है। आज मैं अकेली हूँ और मेरा नौकर है, खाना है, अभी आ जाए 20 आदमी, मैं बाजार से नहीं मंगाऊंगा, यहाँ होगा। तो क्या है? क्या फातिमा सुरैया बहुत नेक है? आई एम सॉरी। ये अल्लाह को मानने वाली रहमत। सुभान अल्लाह। तो ये क्योंकि मैं इसलिए इस सोच की तरफ आ रहा हूँ भैया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा कि जब से सोच बदली तो चीज़ों की कदर आई, रिश्तों की कदर आई, वालिदैन की कदर आई, अपने बीवी बच्चों की कदर आई, आसपास लोगों की कदर आई। अल्लाह ने आपको भी बहुत ज़्यादा दिखाई, मुझे भी दिखाई दुनिया बाहर जाके कि लोग मुल्क की क्या वैल्यू है, लोग किस तरह पीसफुली आपस में रहते हैं, किस तरह अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सारा ताल्लुक़ इसका सोच से था। पहले जो चीज़ बुरी लगती थी, अब अल्लाह ताला ने सोच बदल के उसकी अच्छाई दिखानी शुरू कर दी कि भाई ये जैसी तैसी भी है लेकिन है तो मेरी अपनी। माँ वालिदैन कैसे भी हों, बहुत पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पैसे वाले हों, कम पैसे वाले हों, उनको हम कितना अपना अजीज़ रखते हैं। तो सोच के साथ ही इस मुल्क की ओनरशिप आ सकती है। हाँ हाँ, मोहब्बत। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये मुझे बताओ, अगर मैं इस ज़मीन पर रह रही हूँ जहाँ मेरा मकान है, मेरा भी नहीं, मेरे भांजे ने मेरे लिए लिया जो लंदन में होता है, जी, अगर मैं इस चक्कर में रहूँ मेरे भांजों का नाम क्यों है, तो मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं तो पागल हो जाऊँगा। अच्छा ही आज तक मुझे हर मौका मिला, अजूब खान साहब मरहूम, ज़ियाउल हक साहब मरहूम, भुट्टो साहब मरहूम, जो आया बच्चे आप हुक्म करें हो जाएगा, कुछ नहीं मांगा। और जो अभी वाक़या हुआ है वो मैं सबको सुना रही हूँ, वो मैं अपने पब्लिक को सुनाती हूँ, प्लीज़। तुम लोगों को भी सुनाती हूँ। तो मैं एक शादी में गई 2-2.5 महीने पहले, वहाँ पे हसन अत्तार कौंसल जनरल सऊदी अरेबिया थे, उन्हें बड़े अच्छी तरह मिलते हैं। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू, just 1 week or 10 days that for Hajj visa, why don't you go, why don't you apply for that? मेरे मुँह से निकल गया आई विल गो, हालांकि मेरा इरादा हज का कभी नहीं था। अब वही दिन था जिस दिन आखिरी तनख्वाह हमको एडवाइज़र बतौर मिल रही थी, सही 44,400 समथिंग। जी जी। वो तनख्वाह कभी पूरी नहीं, हमेशा महीने के आखिर में बैंक में थोड़ा मेरा कर्जा हो जाता था। सही। जब मैं टीवी पर काम करती थी तो पैसे थोड़े बहुत होते थे बैंक में। अच्छा, अपने पैसे कमाने का शौक भी नहीं है। खैर, अब मेरे मुँह से निकल गया, मैं हद पे जाऊँगी। कौन सा जनरल, अल्लाह उसको अच्छा रखे, उसने दूसरे दिन अपने वीज़ा ऑफिसर को कह भी दिया कि बच्चा को कांटेक्ट करो, उनको पैसे लाओ, उनका वीज़ा फ़ौरन निकालो। वो भी हो गया। तनख्वाह मिली थी उसी दिन, वो 20-25 हज़ार रुपये वहाँ चले गए, 12-14 फिर भी बच गए उसमें। अब मैं आई, मैंने कहा बैंक में शायद मेरे 60-55 हज़ार रुपये होंगे। मैं गई तो मालूम है 13,000। आई वॉज अ बिट अपसेट। हालांकि मेरे भाई बहन हैं, मैं मांगूंगी अपने बच्चों से वो 10 लाख रख देंगे, मगर थोड़ी सी मैं अपसेट हुई कि मैं हमेशा से कमा रही हूँ और अल्लाह को घर जाते वक्त मेरे पास अपना पैसा नहीं है।
میں آج میں یہاں ایسی کرسی پہ ڈائننگ ٹیبل کو ہیڈ چیئر پہ بیٹھ گئی تھوڑی اداس تھی. اتنے میں میرا ملازم آیا, بجائے خط آیا, پتلا سا, اتنا پتلا ایک لیٹر, اتنا پتلا. جب ٹکٹ آتا ہے پیازوں کا یا کسی کمپنی کا تو لفافہ چوڑا ہوتا ہے. میں نے بیزاری میں کہا اپنے ملازم سے وہ بیٹے رکھ دو. اتنی دیر میں گھنٹی بجی ٹیلی فون, وہ بھی ملازم نے اٹھائی. تو اس نے کہا بیٹا اسلام آباد سے ایم ڈی صاحب بول رہے ہیں, ٹی وی کا ایم ڈی. بیٹا وہ 43واں تقسیم انعامات ہے, آپ کا آنا ضروری ہے کیونکہ جو آر ون آف دا پائنیئرز. میں نے کہا بیٹا میں تو حج پہ جا رہا ہوں. کہوں گا بیٹا میں حج کو کرا دوں گا آپ کو, آپ پلیز آ جائیں, پرسوں آنا ہے. میں نے آپ کو ٹکٹ بھیجا, نہیں ملا. میں کہا نہیں, اس سے میرے نوکر نہیں بھیجا, ٹکٹ ہی آیا لفافے میں. چلے گئے ہم, رات کو رہے, صبح 10 بجے کو پلین سے آ گئے. ابھی 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ حج کو پورا نہیں ہوگا. آج اسی ملازم نے کہا بیٹا گورنر صاحب کا فون آیا ہے, آپ بات کر لیں. میں نے بات کی. گورنر نے کہا بیٹا میں 4 بجے اسلام آباد جا رہا ہوں, اگر 2 بجے تک آپ آ جائیں تو بہت اچھا ہے. میں سمجھوں کوئی پولیٹیکل معاملات ہوں. وہاں گئی تو اللہ اس کو اچھا رکھو, گورنر کو. وہ آخر جیسے بچے بیٹھتے ہیں ادب سے, ہاتھ میں چیک رکھ کے بیٹھ گیا. چیک 2 لاکھ روپے کا. میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ بچہ میں آپ کا بیٹا بھی ہوں, میں آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں. جو حکومت کا پیسہ نہیں ہے, جو میری طرف سے آپ کو اللہ ان کو خوش رکھے. میں بیٹے میں وہ 1 لاکھ روپیہ جو 1 دن پہلے ملا, میں اسی کو گھن چکر بنی ہوئی تھی. اب یہ تو اور بھی آ گیا. مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ دنوں کو میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھے آپ کو لینا ہوگا. میں نے لے لیا. آ کر بیٹھی ہوں. 3:30 کا وقت تھا. پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن کی صدر میں خود ہوں. تو جو وہاں کا جوائنٹ سیکرٹری ہے پرویز اقبال, وہ آیا. تو بجائے میرے چھوٹے بیٹے بھائی نے ترانہ لکھا ہے, آپ ٹھیک کر دیں, ارشد اقبال نے. میں نے کہا لاؤ, میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے ترانہ ٹھیک کر دیا. تو جو سما خود رکھا ہے وہ دکھاتے بھی ہیں. تو پھر وہ کہنے لگا کہ بجائے کل آپ کا شاٹ لینا ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ جو مصرع ہے سلامت رہے پاکستان, تو نون کے نقطے پہ آپ سیاہی لگا رہے ہوں. میں نے کہا لگا دو, ہو گئی رکھا دو. اس کو دوسرے دن 11 بجے وہ مجھے 1.5 لاکھ کا چیک 1 لاکھ کا دے گیا. اب مجھے یاد نہیں. اچھا اب میں چلوں مکہ. وہاں گئے تو مولانا یوسف صلاح الدین ہے, مولانا اشرف علی تھانوی کو خاندان کو, بڑے اچھے آدمی, ڈاکٹر ہیں. وہ ملنے کو جو آئے میرا سن کو, میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا. کرنے کو بچیا اس واقعے کو عرب نیوز میں چھپنا ہے, اتنا آپ کریں. آپ کو معلوم تھا کہ گورنر صاحب کو معلوم ہے کہ آپ حج کو جا رہے ہیں. میں نے کہا کسی آدمی کو ان میں سے یہ نہیں معلوم تھا, انکلوڈنگ ٹیلی ویژن پیپل who I am leaving for حج. بس اللہ نے آپ کے لیے سبب بنانا تھا. دیکھو ذرا تو کیا ہے. اب مجھ جیسی جاہل عورت جو اتنا علم بھی نہیں جانتی, اللہ میاں کو کیسے نہیں معلوم, اپنے رسول کو کیسے نہیں معلوم, ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء ہونے کو کیسے نہ مانوں, موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور اسحاق کو اور یوسف کو اور بنیامین کو کیسے نہ مانوں. It is unbelievable جو میرے ساتھ ہوا ہے. ہاں یوسف صاحب نے یہ بھی کہا کہ بدے آپ پوچھو گورنر سے, تو ان کو علم. میں نے مکہ سے فون کیا تو گورنر نے کہا بدے خدا کی قسم مجھے تو خبر نہیں تھی. تو کیا ہے, کیا جواب ہے کسی کے پاس اس کا؟ نو. یہ ہے ہم جیسے نامعقولوں پہ اللہ کی رحمت. تو جو نامعقول نہیں, معقول لوگ ہیں اور اچھے مسلمان ہیں, ان پہ اللہ کو رحمت کرے گا. پاکستان نیتی سے بنایا گیا ہے, جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے, وہ بڑے بڑے لوگ شہیدوں میں شامل ہیں. وہ کوئی کچھ کر لے, اس کا انشاءاللہ کچھ نہیں پکڑے گا انشاءاللہ. اور اگر بگاڑا تو میں کمزور ترین عورت انسان ہوں. یہ میری زندگی میں نہ ہو تو میری قبر پہ بچوں آ کے کہہ جانا کہ ہاں بچے آپ نے صحیح کہا تھا کہ وہ انقلاب آنے والا ہے دنیا میں, کچھ شاید
دوسرے مذاہب کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا وہ انقلاب۔ سبحان اللہ۔ بچے یہ بتائیے کہ ہر انسان سے، انڈیویجول سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ سب سے ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، پوری قوم نے اجتماعی معافی مانگی۔ ہاں ہاں، تو اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا، ماننا، اور مان پھر لینا، نہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنی ناشکر گزاریوں کو، یا جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے، ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو بہتر ہونا ہوتا ہے، اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں ہم، یا وہ ڈوب جاتی ہے وہ چیز۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سب مل کر، پوری قوم مل کر اللہ سے معافی مانگے؟ بالکل مانگو۔ تو میں روز مسجدوں میں ہزاروں لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں، ایک دعا امام صاحب، اللہ ہر امام صاحب کو توفیق دے، میں بڑی عزت کرتی ہوں ان لوگوں کو، جی، کو دعا منگوائیں کہ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے کم پڑھے لکھوں کو، ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا سیکھیں، اور یہ سوچیں کہ شاید دنیا کا وقت آخر قریب ہے۔ تو اگر ہم عاجزی میں چلے جاتے ہیں، ہمبل ہو جاتے ہیں، شکر گزاری میں چلے جاتے ہیں، اللہ پھر دیکھو کیا کرے گا، پھر تو یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ مدینے میں کیا تھا، جہاں آج حرم پاک ہے، جس ایریا میں 2 میل میں، وہ پورا مدینہ تھا حضور کے دور میں۔ آج کہاں پھیلا ہوا ہے وہ؟ ماننے والے کیسے کیسے بے مثال لوگ ہیں کہ آپ چراغ ہیں، چراغ لوگ ہیں۔ اور میری ایک درخواست ہے کہ لوگ عاجز ہونا سیکھ لیں، جی، اپنے آپ کو کمزور تر سمجھیں، لیکن بہت طاقتور بن جائیں جہاں اللہ کی مدد کو شامل حال کرنا، وہاں اپنے آپ کو ایٹم بم سے زیادہ سمجھ لیں، سبحان اللہ، ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نہ میں ایٹم بم کو قائل ہوں، نہ میں بندوق کو قائل ہوں، نہ میں کچھ تلوار کو قائل ہوں، میں محبت کو قائل ہوں۔ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہند مردوں یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ بچے آپ کا بہت وقت لیا، لیکن ایک بڑا ضروری سوال وہ یہ کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں غیور قوم کا ایک کانسیپٹ، تو آپ ذرا بتائیے کہ غیرت مند قوم کیسی ہوتی ہے؟ غیرت مند قوم وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے دین، اپنا وے آف لائف، اپنا بلیف، اپنا عقیدہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ایک شفاف آئینہ ہے، آئینہ، اس میں صرف تم کو میری اپنی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں پوری کائنات نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس میں درخت، پھل، پھول۔ اللہ نے بار بار کیوں ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اچھا کام کرو، تمہیں جنت میں اچھے پھل کھانے کو ملیں گے، تمہیں جنت میں اچھی بیویاں ملیں گی، تمہیں جنت میں اچھے لوگ ملیں گے۔ کیا ہے یہ؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انسانی لیول جو ہے سوچ کا بڑا محدود صحیح ہے نا، تو وہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی نعمتوں کا، بھائی مجھ کو دیکھ لو، ناک بند، کان تھوڑا تھوڑا بہرا، عمر میری 78 سال، اللہ نے مجھ سے کیسے کیسے لوگ ڈر رہے تھے، میرا پورا خاندان کہاں پڑا تھا کہ میں حج کو جا رہی ہوں، مگر وہاں تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوا ہے۔ یا مدینہ سکڑ گیا، یا مکہ سکڑ گیا، جو 78 برس کی بدیا جس کی ٹانگوں میں کمزوری ہے وہ چلتی جا رہی ہے، تو کیا ہے؟ یہ رحمت خدا، یہ فاطمہ سریہ کا اچھا پن نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ رحمت خدا بندی۔ آپ کی بات سے مجھے حضرت علی خدا رضی اللہ عنہ کا ایک کال یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت چاہیے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ واہ 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 واہ۔ جی، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، بلکہ چاہوں گا کہ ایک میسج آپ سب کو دیں، تمام ناظرین کو۔ میں بس ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بجیا کے پاس ہمیشہ آ کر
دل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور امید بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انسان میں کتنی ساری کوالٹیز ہو سکتی ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں، ایسے بزرگ جن سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی تعلیم، آج کی ٹیکنالوجی، آج کی ڈگریز ہمیں بڑی بڑی جابس تو دلوا دیتی ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہم ایک اچھے سٹیزن آف پاکستان، ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے بیٹے، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھے ہسبینڈ، ایک اچھے مسلمان، ایک جو پورا ایک مجموعہ ہے، جو ایسے لوگوں سے مل کے احساس ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا مجموعہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسی انسٹیٹیوٹس، ایسے لوگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں پاکستان میں، ہماری آنے والی جنریشنز میں بھی، تو ہی ہم پاکستان کو وہاں دیکھ سکیں گے آئندہ آنے والے سالوں میں جہاں ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں یا پاور میں ہے وہی چینج لا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں، جن کے پاس ڈفرینٹ ایبیلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، چاہے پاور اور کرسی نہ بھی ہو، تو ہم اپنی سوچ کو، کیونکہ تبدیلی تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن کم از کم اپنے گھر میں تبدیلی تو آج لا سکتے ہیں۔ اپنی سوچ میں تبدیلی، شکر گزاری، چیزوں کی قدر کرنا، اپنے پیار کرنے والوں سے مخلص ہو جانا، جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم چلتے ہیں، جن پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، ہمارے آس پاس وہ تمام لوگ، ان کے ساتھ مخلص ہو جانا، اپنی سوچ میں خوف خدا لے آنا، اللہ کا خوف لے آنا، اور ایک دوسرے سے محبت، جیسے بجیا نے کہا کہ وہ اپنا ہمارے دل میں وہ پیدا ہو جائے، تو آج بھی ہم اپنے آس پاس بہت ساری تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں وہی برکت آ سکتی ہے جو بجیا کے گھر میں برکت ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں، اپنے والدین کے گھروں میں وہ برکت دیکھی، آپ نے بھی دیکھی۔ آج بھی وہ برکت، آج جو دوڑ بھاگ سب کما رہے ہیں، ہم بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں پہلے سے، آپ اور میں، لیکن آج وہ سکون، وہ برکت، وہ رحمت کیوں نہیں ہے؟ وہ اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ آج اگر ہم نے اپنی گرپ میں دوبارہ وہ سکون، وہ برکت، وہ رحمت لے آئے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے نوازنا شروع کر دیں گے۔ آج بھی پاکستان قائم ہے، آج بھی پاکستان کا نام دنیا میں میپ کے اوپر برقرار ہے، قائم ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی پوری دنیا میں اس وقت بہت اسٹیبلشڈ ہے۔ ہم سب اپنے ریسورسز کو، اپنی محبت کو، اپنے خلوص کو آج بھی اگر اکٹھا کر لیں تو ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں دنیا میں، اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود غرضی، سیلفشنس سے ابو کر کے آج بھی ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ورڈ سے، اپنی سوچ سے، اپنے ورڈ سے، اپنے ایکشن سے ہم آج بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ایکشن سے نہیں لا سکتے تو کم از کم بات تو اچھی کر سکتے ہیں، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھی سوچ تو رکھ سکتے ہیں، کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو اپریشیٹ ہی کر دیں۔ اگر آج ہم سب مل کے صرف پازیٹیو ہی ہو جائیں، یہی مقصد ہے اس پروگرام کا۔ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، کیونکہ جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، جو لوگ آج ہمارے بزرگ جو یہ قربانی سے گزر کے، تکلیفیں اٹھا کے یہاں تک آئے ہیں، آج ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے، دوبارہ سے اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ انٹیکٹ کرنا ہے، ریوائیو کرنا ہے۔ یہی مقصد تھا آج بجیا کے پاس آنے کا، کہ ہم نا امیدی، یہ جو خوف، نا امیدی، مایوسی، اس سے باہر نکلیں، دوبارہ سے اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں۔ میں نے یہ اپنی دل کی کیفیت جو ابھی 1-1.5 گھنٹے کی جو گفتگو ہوئی، یہ کچھ سوچا ہوا نہیں تھا جو میں نے آپ سے کہا، یہ میرے دل کی فیلنگ ہے جو مجھے ابھی ملی ہے بجیا سے۔ اب میں چاہوں گا کہ بجیا آپ ہمارا جو ہے وہ ہماری امید ہے، جب تک آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، ہماری قوم کے سر پہ، آپ نے پوری زندگی خدمت کی ہے۔ اللہ میرے بچوں کو بڑی عمر دے، ہمت دے، طاقت دے، اور اس ملک کو قائم رکھے۔ کچھ بھی جو آپ آج کے نوجوانوں سے کہنا چاہیں پلیز۔ میں بیٹے، بچے جو آئے ہیں تمہاری ٹیم میں شامل ہیں، اللہ ان کو بڑے مرتبے عطا کرے، اللہ ان کو لمبی زندگیاں دے، اللہ ان کو دشمنوں سے دور رکھے، حاسدوں سے دور رکھے۔ میں نا امید ابھی نہیں، تھوڑے ٹی وی والے ٹھیک ہو جائیں، ڈانٹ بھی ٹھیک ہو جائیں، سب میرا کہنا مانتے ہیں۔ نہیں بولیے، کیمرے میں بولیے، کیونکہ آپ سب کی بزرگ ہیں۔ ہاں میں ہوں۔ سب ٹی وی والے بچوں، مذاق اڑاؤ تو تہذیب سے اڑاؤ، سبحان اللہ۔ بات کرو تو تہذیب سے کرو،
اور اچھی باتیں دکھاؤ، ملک میں اچھائیاں بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ دکھاؤ. جاؤ انڈس کو شوٹ کر کے آؤ تبت میں، وہ دکھاؤ نا کہ یہاں ہمارا دریائے سندھ سوکھا پڑا ہے. کیوں سوکھا پڑا ہے بھائی؟ کام کرو، محنت سے کرو، اللہ برکت دے گا. سب کے لیے دعائیں ہیں. میرا دشمن کوئی نہیں ہے، سب میرے بچے ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میری آنکھوں کی روشنی ہے. اور اللہ ان سب کو لمبی عمر دے، اور اللہ اس سرزمین کو تا ابد قائم رکھے. آمین آمین. بھجیا بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. خوبصورت پھول، یہ ایک ہماری محبت جو ہے وہ آپ کے لیے. یہ ہے میرا ملک، یہ ہے میرا ملک، اور یہ ہے محبت سر تا سر. تھوڑی سی زندگی پھولوں کی ہے مگر وہ تھوڑی سی زندگی کتنی خوشیاں پہنچاتی ہے. او ہو تو کوئی حساب ہی نہیں. آپ سے پوری ہماری پاکستان کی قوم محبت کرتی ہے. جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو والدین ان کو بتایا کہ میں بجیا کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے. اور میری انشاءاللہ طرف سے ان کو ہزاروں دعائیں. اللہ ان کو تمہارے سر پہ سلامت رکھے، اللہ انہیں تمہاری پل پل خوشیاں دکھائے. جتنے بچے یہاں آئے اللہ میاں ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ ان کو حاسدوں سے بچائے، اور ان کو گھر والوں کو ان کی زندگی بھر خوشیاں دکھائے. اور بجیا ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، بابر بھائی کے لیے، بابر، عمران کے لیے، فرحان بابر علی آغا تمہارے کے لیے تو لیے. بیٹا الرحمن الرحیم سے بڑی دعا کیا ہے کہ جو رحمانوں میں سب سے بڑا اور رحیموں میں سب سے بڑا. بابر آپ کے حق میں بہت دعائیں ہیں. اور میری طرف سے جو ہے وہ ارے یہ تو بہت ضروری ہے ایک پاکستانی ترانوں کا البم میں نے بنایا. بیٹا. اللہ تجھے اچھا رکھے. میں تجھے پیار تو کر لوں. تھینک یو سو مچ. اور یہ صرف میری طرف سے نہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے. میں نے اس پہ لکھا ہے کہ ہماری پیاری بجیا کے لیے اس دیس کے رنگ ہزار اس کا نام ہے. بہت اچھا. 60th اینیورسری پر یہ ابھی بہت اس اچھا. اگست میں جب 60 سال پورے ہوئے. تم کو بڑی عمر دے، اللہ تجھے اور لیاقت دے اور طاقت دے کہ تم بہت اچھے اچھے کام کرو. تھینک یو. اور اللہ میاں اس ملک کو سلامت رکھ لے. یہ تینوں جو میرے آس پاس کھڑے دکھاؤ اپنے چہرے، لگاؤ کیمرہ ادھر. بجیا کے حکم پر ہم نے سب کو بلا لیا. خوبصورت شاٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اتنے پیارے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہیں بڑی روح کو، اور آئی ایم انجوائنگ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی کیمرہ مین میں نے سمیٹا ہے لوگوں کو. ہاں پہلی دفعہ ہوا. میں کہتی ہوں کہ تم لوگ تصویریں کھینچتے ہو، تم کہاں غائب ہو جاتے ہو. اللہ کا کرم ہے بیٹے. اللہ میاں تم لوگوں کو بڑی عمر دے. اللہ تمہارے ملک کو سلامت رکھے، میرے ملک کو سلامت رکھے، اور رکھے گا. بجیا ہم نامزد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جو بھی آج تک سمجھتے رہے کہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 100% اس کی جو ایفرٹ ہے وہ والنٹیئر ہے. یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ اپنا کاروبار کرتا ہے. اس کا یہ الیکٹرانکس انجینئر ہے ماشاءاللہ، یہ گولڈ اسمتھ ہے، کام کرتا ہے. اور یہ جتنے گھنٹے ڈیلی دیتے ہیں وہ پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. کوٹ کر رہے ہیں صاحب میں پیار کرتا. چلو بھائی آؤ بھائی. جی اللہ آپ کو قائم رکھے، برقرار رکھے. آپ کی جو سوچ ہے یہ ہماری بس یہ ہماری دعا ہے. اللہ پاکستان کو بغیر کسی کو ستائے. نہ ہم امریکن کو ضرور کریں، نہ ہم انگریز کو کریں، نہ ہم یہودی کو کریں، نہ ہم ہندو کو کریں، نہ ہم کسی کو کریں. ہم محبت کریں، شاید وہ ہمارے دوست ہو جائیں. صحیح بات ہے. اور ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کریں. بالکل بالکل. تھینک یو.